اپنی ذات میں عاشورہ کی جانب دوبارہ پلٹنے کا نام ہے۔ حسینی تحریک میں چہلم امام حسین علیہ السلام کو خاص مقام حاصل ہے، جیسا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کا پہلا چشمہ چہلم کے دن جاری ہوا۔ اس حسینی مقناطیس نے سب سے پہلے چہلم کے دن دلوں کو اپنی جانب راغب کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم کے دن امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو جانا اس بابرکت رسم کا آغاز تھا، جو صدیوں سے چلتی ہوئی آج ہر زمانے سے زیادہ عظیم و مقبول ہو چکی ہے اور عاشورہ کی یاد مزید زندہ کر دی ہے۔ زیارت وقت اہل تشیع سے مخصوص نہیں، بلکہ اربعین میں جو الف لام ہے اس سے مراد عند الناس ہے۔ جس طرح نماز ستون دین و شریعت ہے، زیارت اربعین و سانحہ کربلا بھی ستون دین ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو چیزیں ستون نبوت و رسالت قرار پائی ہیں، جو کہ قرآن و اطرت ہیں۔ دین الہی جس کا ستون نماز ہے اور اطرت پیامبر جس کا سارا زیارت اربعین ہے۔ نماز انسان کو فحاشی سے بچاتی ہے، اس طرح اگر انسان زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی معرفت کے ساتھ کرے تو یقیناً برائیوں کو نیست و نابود کرنے میں کوشاں ہو سکتا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کا قیام برائیوں کی نابودی کے لیے تھا۔ لہذا اگر زیارت اربعین پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ زیارت اربعین میں قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ہدف اور مقصد تھا۔ اس کے ساتھ شام میں یزید ملعون کی قید سے رہائی پانے کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام چہلم کے دن ہی کربلا آئے۔ روایات کی روشنی میں زیارت اربعین مومن کی علامات میں سے ایک علامت قرار دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ شاید اس نقطے کی یاد دہانی ہو کہ مومن کو چاہیے کہ وہ کربلا کو اپنی زندگی کا راستہ قرار دے کر اپنی زندگی اسی مرکز کے گرد منظم کرے۔ اسی طرح ایمانی معاشرہ بھی کربلا کے خورشید کی جانب متوجہ ہو۔ چہلم در حقیقت اسی خورشید تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام محبان اہل بیت علیہ السلام جن کی قلبی آرزو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، ان سب کو زیارت اربعین سے مشرف فرمائیں اور مولا حسین علیہ السلام کے مقصد حیات و شہادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔